نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 78 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر ہدایات عطا فرمائیں جب مشرکین مکہ کی طرف سے آپ کو سخت دھمکیاں دی جا رہی تھیں، مصائب اور مشکلات کا شکار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ارشاد فرمایا کہ آپ نماز ادا کریں۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ جب بھی کبھی دشمن کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس ہو، کسی مشکلات کا سامنا ہو، تو نماز ادا کیجیے۔ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ دشمن سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ پارہ نمبر 2 میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو، مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔ تو نماز کے ذریعے اللہ کی مدد ملتی ہے، اور اللہ کی مدد کافر کے مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں کام آتی ہے۔ اس لیے ان آیات مبارکہ میں نماز کی تلقین فرمائی گئی۔ دوسری بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائی ہیں، اس آیت مبارکہ نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے ان 5 نمازوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اقیم الصلاۃ، اقیم صیغہ امر کا ہے، قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، لدلوک الشمس، دلوک دلک سے ہے، اس کا معنی ہے ڈھلنا، مراد اس سے زوال ہے۔ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت، سورج کے زوال کے وقت، وہاں سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک۔ غسق کہتے ہیں اندھیرے کو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو آسمان پر ایک سرخی چھا جاتی ہے جس کو شفق احمر کہتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ سرخی غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آسمان پر ایک سفیدی چھا جاتی ہے جس کو شفق ابیض کہتے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ جو سفیدی تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس اندھیرے کا نام ہے غسق۔ کہ تم نماز ادا کرو سورج کے زوال سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک۔ رات کے اندھیرے سے یہاں مراد نماز عشاء ہے، اور زوال سے مراد زوال کے فوراً بعد نماز ظہر آ گئی، پھر اس کے بعد نماز عصر آ گئی، اس کے بعد نماز مغرب آ گئی، اور آخر میں نماز عشاء آ گئی۔ تو 4 نمازوں کا تذکرہ آیت مبارکہ کے اس حصے تک اللہ نے بیان فرما دیا۔ وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، فجر میں قرآن پڑھنا، یہ خاص طور پر نماز فجر کو الگ ذکر فرمایا۔ 5 نمازوں کا تذکرہ ہو گیا،
फजर का तज़किरा इसलिए अलग फरमाया कि फ़जर की नमाज नींद की वजह से मुश्किल हो जाती है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसकी अहमियत अलग ज़िक्र फरमाई। बाकी भी चारों नमाज़ें अदा करो और ख़ुसूसन फ़जर की नमाज अदा करो। और उसकी ख़ास अहमियत क्या है? इन्न क़ुरआन अल-फ़ज्र, बेशक फ़जर में कुरान पढ़ना, कान मशहूदा, ये फ़रिश्तों के रूबरू है। मशहूद कहते हैं हाज़िर होने को। तो यहाँ पर हाज़िर होने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला के वो फ़रिश्ते जो इंसान की हिफाजत पर मामूर हैं, अल्लाह ताला के वो फ़रिश्ते जो इंसान के नामा आमाल लिखने पर मामूर हैं, इनकी ड्यूटियाँ चेंज होती हैं और ड्यूटियों की तब्दीली का वक्त है नमाज फ़जर। नमाज फ़जर के वक्त जो रात के फ़रिश्ते मौजूद थे वो भी हाज़िर होते हैं और जो दिन की ड्यूटी संभालने वाले फ़रिश्ते हैं वो भी आ जाते हैं। तो नमाज फ़जर के वक्त दोनों किस्म की जो ड्यूटियाँ वाले फ़रिश्ते हैं, दिन वाले भी और रात वाले भी, वो उस वक़्त मौजूद होते हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्न क़ुरआन अल-फ़ज्र कान मशहूदा, कि नमाज फ़जर की और भी बहुत सी अहमियत है, लेकिन एक अहमियत ये भी है कि नमाज फ़जर में कुरान पढ़ोगे तो फ़रिश्ते भी हाज़िर होंगे और फ़रिश्तों की मौजूदगी रहमत इलाही का ज़रिया है। तो जब रहमत इलाही मौजूद है और उस वक़्त कुरान पढ़ोगे तो अल्लाह की रहमत समेटने का ज़रिया बन जाओ। तो इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ों का तज़किरा फरमा दिया। फ़रिश्ते 2 वक्त में जमा होते हैं, एक नमाज फ़जर में जमा होते हैं और एक नमाज असर में। दोनों टीमें जमा होती हैं। ड्यूटियाँ 2 वक्त तब्दील होती हैं, एक नमाज फ़जर में तब्दील होती है और एक नमाज असर के वक़्त दिन के फ़रिश्ते चले जाते हैं और रात के फ़रिश्ते अपनी ड्यूटी संभालने के लिए आ जाते हैं। वमिन अल-लैल, और रात के कुछ हिस्से में, यहाँ पर मिन तबईज़िया है। वमिन अल-लैल, रात के कुछ हिस्से में, फ़तहज्जद बिही, नमाज तहज्जुद अदा कीजिए। बिही की ही ज़मीर कुरान पाक की तरफ लौट रही है। तहज्जुद में भी कुरान पाक पढ़िए। यहाँ कुरान पाक का तज़किरा इसलिए साथ साथ किया जा रहा है कि कुरान पाक के बगैर नमाज नामुकम्मल है। कुरान पाक पढ़ेंगे तो नमाज मुकम्मल होगी। इसलिए नमाज फ़जर में भी कुरान का तज़किरा किया गया और नमाज तहज्जुद में भी कुरान पाक का तज़किरा किया गया। और फरमाया नाफिलतल लक, ये एक ज़ायद चीज़ है आपके लिए। नाफिला नफल से है, ज़ायद ज़्यादा चीज़ है आपके लिए। जब अल्लाह ताला ने इब्तिदाई इस्लाम में मुसलमानों को नमाज का हुक्म इरशाद फरमाया तो इब्तिदा में सिर्फ़ तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ थी, बाकी और नमाजें नहीं थीं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर 5 नमाज़ों का तोहफ़ा आपको अता फ़रमाया। आने के बाद 5 नमाज़ों की फ़र्ज़ियत उम्मत पर बाकी रही और नमाज तहज्जुद की फ़र्ज़ियत को ख़त्म करके उसको नफली करार दे दिया गया, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो फ़र्ज़ियत का जो मौका था वो बाकी रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 5 नमाज़ें भी फ़र्ज़ थीं और तहज्जुद भी आप बाकायदगी के साथ अदा फरमाते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वमिनल लैली, और रात के कुछ हिस्से में, फ़तहज्जद बिही, तहज्जुद की नमाज अदा कीजिए इस कुरान के साथ। नाफिलतल लक, ये एक ज़ायद चीज़ है आपके लिए, यानी आप पर फ़र्ज़ है, उम्मत पर फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन तहज्जुद की जो फजीलत है उसको आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, जो आगे अल्लाह ताला ने तहज्जुद का जो मकाम और मर्तबा तहज्जुद की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। आसा अन यबअसा का, आसा करीब है, अन यबअसा, ये कि खड़ा करे आपको, रब्बु का, आपका रब, मकाम महमूदा, मकाम महमूद में। मकाम महमूद क्या है? शिफ़ाअत कुबरा। मकाम महमूद का माना शिफ़ाअत कुबरा, क़यामत का दिन जो इतनी हौलनाकी के मनाज़िर पेश कर रहा होगा। सभी लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाला आखिरी इंसान सभी इंतज़ार में होंगे
کہ کب اللہ کی طرف سے یہ حکم شروع ہو اور حساب و کتاب کا آغاز ہو اور سبھی لوگ چل کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گے کہ آپ ہمارے بابا جان ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کا معاملہ شروع فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام عذر کریں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں درخواست پیش نہیں کر سکتا۔ یہ چلتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی عذر کریں گے۔ چنانچہ چلتے چلتے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ درخواست پیش کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست پیش کریں گے اور وہ شفاعت کبریٰ ہوگی۔ کبریٰ کہتے ہیں بڑی کو، یہ بڑی شفاعت ہوگی جو پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کا آغاز فرمائیں گے۔ اور یہاں تک معاملہ شفاعت صغریٰ کا ہے، چھوٹی سفارش ہے، وہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی عطا فرمائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کو وہ شفاعت عطا فرمائیں گے اور اس کے بعد وہ شفاعت انبیاء علیہ السلام کے وارثین علماء کو عطا کی جائے گی کہ علماء اپنی جو قوم ہے اور عوام ہے ان کی سفارش کر کے ان کو جنت میں لے کر جانے والے بنے۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ علماء اکرام اپنے شاگردوں کو نام لے لے کر بلائیں گے اور ان کی سفارش کریں گے بارگاہ الہی میں۔ اور اس کے بعد نمبر آئے گا شہداء کا کہ شہداء بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کی سفارش کریں گے اور ان کو جنت میں لے کر جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس کے بعد نمبر آئے گا صالحین اور نیک لوگوں کا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارش کریں گے اور لوگوں کو جنت کے اندر لے کر جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھلائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں پیدا فرمایا۔ آپ نے 53 سالہ زندگی مکہ مکرمہ میں گزاری۔ پھر ایک وہ وقت آ گیا جب کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ ہو کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت عطا فرما دی کہ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرما جائیں۔ ہجرت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دعا سکھلائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر ہجرت کے آغاز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سکھلائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اللہ تعالیٰ کی جناب میں مانگی۔ وقل، اور کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب، ادخلنی، مجھے داخل کر دیجئے، مدخل صدق، سچا داخل کرنا۔ یہاں سچا داخل کرنا سے مراد یہ ہے کہ پریشانیوں کے بغیر جو یہاں پریشانیاں مکہ مکرمہ کی سرزمین میں آ رہی ہیں، جب مدینہ طیبہ میں چلا جاؤں تو وہاں پر مدینہ طیبہ مجھے سچا داخل کرنا کہ وہاں پر مجھے اپنی رحمت کے ذریعے سے داخل کرنا اور وہاں پر عافیت اور سکون والی زندگی مجھے عطا فرمانا۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اسی طرح مجھے نکالنا، یہاں نکالنے سے مراد مکہ مکرمہ سے نکالنا، مخرج صدق، سچا نکالنا، کہ عافیت کے ساتھ یہاں سے چلا جاؤں، کافروں کے ظلم و ستم کا شکار نہ بنوں۔ اور دوسرا، مجھے دل کے اندر حوصلہ بھی عطا فرما دینا کہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جانا آسان کام نہیں، کیونکہ یہاں بیت اللہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ بھی عطا فرما دیا اور ساتھ ہی ساتھ کافروں کے ظلم و ستم سے بھی بچا لیا۔ اور آگے فرمایا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، اور عطا کر دے مجھے مِن لَّدُنْكَ، اپنی طرف سے، سلطانًا نصیرا، سلطان کہتے ہیں غلبے کو، نصیرا، مدد کا، مدد والا، اپنی خاص مدد والا غلبہ مجھے عطا فرما دیجیے۔ ایک وہ غلبہ ہے جو کافروں کو بھی وقتی طور پر مل جاتا ہے لیکن اس میں اللہ کی مدد شامل نہیں ہوتی، کافروں کو ڈھیل دی جا رہی ہوتی ہے۔ اور ایک وہ غلبہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عطا فرماتے ہیں، اس میں خاص طور پر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل ہوتی ہے، اور وہ غلبہ عارضی نہیں ہوتا بلکہ دائمی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اب میری عمر 53 سال ہو گئی، اب مجھے مدینہ طیبہ میں جب داخل کیجئے تو وجعل لی من لدنک، عطا کر دیجئے مجھے من لدنک، اپنی طرف سے، سلطانا نصیرا، ایک غلبہ اپنی مدد کا، مدد والا غلبہ، مددگار غلبہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غلبہ عطا فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ طیبہ آ گئے تو مدینہ والوں نے آپ کے ساتھ خوب محبت کا ثبوت دیا، اور پھر ہر آنے والا دن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے غلبے کا ثابت کر دیا کہ ہر سال بہتری سے بہتر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا فرما دی، اور سکون، جو کافروں کی طرف سے ظلم و ستم اور جو خطرات تھے وہ ٹلنے لگے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، یہ آیت مبارکہ نازل تو ہوئی تھی مکہ مکرمہ کے زمانے میں، لیکن اس کا مصداق تھا فتح مکہ۔ فتح مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ایک وقت آنے والا ہے، وَقُلْ، آپ فرما دیجئے، جَاءَ الْحَقُّ، حق آ چکا ہے، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل یعنی جھوٹ مٹ گیا ہے، اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک جھوٹ مٹنے والا ہے، زہوقا مٹنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دروازہ کھلوا کر آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو بیت اللہ میں 360 بت موجود تھے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر دن کے لیے الگ بت رکھتے تھے، اس لیے سال کے 360 دنوں کے لیے انہوں نے 360 بت متعین کر رکھے تھے، ہر دن کے لیے الگ بت کے سامنے سربسجود ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو گرا رہے تھے۔ آپ نے ان کو گرا دیا اور پھر حکم ارشاد فرمایا کہ ان کو یہاں سے اکھاڑ کر باہر پھینک دیا جائے، تو بیت اللہ کو 360 بتوں سے پاک کر دیا گیا سن 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لاٹھی ہاتھ میں تھی، چھڑی ہاتھ میں تھی، جس بت کے اوپر لگاتے اور یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتے جاتے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی چند صفات کا ذکر فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے اتارا ہے قرآن پاک، مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس میں شفا ہے، یہ جو قرآن پاک ہم نے نازل فرمایا اس میں شفا ہے۔ شفا دونوں کے اعتبار سے ہے، روحانی اعتبار سے بھی شفا ہے کہ قرآن پاک روح کی غذا ہے اور روح کے لیے شفا کا ذریعہ ہے، اور قرآن پاک جسمانی اعتبار سے بھی شفا کا ذریعہ ہے کہ اگر جسمانی اعتبار سے کسی کو کوئی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے تو قرآن پاک پڑھ کر اگر اس کے اوپر دم کر دیا جائے اللہ شفا عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو دے دیا جائے اللہ شفا عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کی کوئی آیت لکھ کر اس کو تعویذ بنا کر دے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک مرتبہ سفر میں تھے، ایک آدمی کو بچھو نے کاٹ لیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کیا جہاں پہ بچھو نے کاٹا تھا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر تذکرہ کیا تو آپ نے اجازت عطا فرمائی کہ ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے آپ دم کر سکتے ہیں، اللہ قرآن کی برکت سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا شفا کا ذریعہ بنا کر، وَرَحْمَةٌ، اور دوسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک صفت یہ کہ قرآن پاک رحمت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ کس کے لیے؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ شفا تو کافر کو بھی مل سکتی ہے قرآن کے ذریعے سے، جسمانی شفا کافر کو بھی مل سکتی ہے۔ آپ کسی غیر مسلم کو دم کریں گے اور قرآن پاک پڑھ کر دم کریں گے تو اللہ تعالیٰ
قرآن پاک کے ذریعے سے، قرآن پاک کی برکت سے شفا غیر مسلم کو بھی دے دیں گے، مسلمان کو بھی دے دیں گے، گناہ گار کو بھی دے دیں گے، نیکوکار کو بھی دے دیں گے۔ لیکن وَرَحْمَةٌ، قرآن پاک اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا ذریعہ ہے، قرآن پاک اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ کس کو ملیں گی؟ للمؤمنین، صرف مومن کو۔ اور جہاں تک معاملہ کافروں کا ہے، گناہ گاروں کا ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، اور نہیں زائدہ ہوتا ظالموں کا یعنی گناہ گاروں کا، الا خسارہ، مگر نقصان۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اپنی رحمت کا ذریعہ بنایا، اور جب وہ اس رحمت کی ناقدری کرتے ہیں اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو قرآن پاک ان کے لیے نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور قرآن پاک ان کے لیے اللہ سے پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے کچھ حالات ذکر فرمائے کہ انسان کی حالت یہ ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انعام کرتے ہیں عَلَى الْإِنسَانِ، انسان پر، أَعْرَضَ، تو وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ ایک وہ وقت آتا ہے کہ انسان تنگی کے اندر ہو، مشکلات کا سامنا کر رہا ہو، بیماری سے لڑ رہا ہو، اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ انعامات کر دیتے ہیں، وہ تنگیاں دور کر دیتے ہیں، بیماری دور کر دیتے ہیں، اور اس وقت انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جب ہم انعام کر دیتے ہیں عَلَى الْإِنسَانِ، انسان پر، أَعْرَضَ، تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور پہلو بدل لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور پہلو بھی بدل لیتا ہے، بالکل اعراض کر کے، منہ موڑ کے، پہلو بدل کے، وہ پھر توجہ ہی نہیں کرتا کہ جس کی برکت سے اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی، میں اس بات کا بھی خیال رکھوں۔ میں نے قرآن پاک پڑھا تھا، اللہ نے اس کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دی، میں کیوں نہ قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں۔ میں نے 2 نفل پڑھے تھے، اللہ نے اس کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دی، کیوں میں نے نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں۔ میں نے کوئی وظیفہ پڑھا تھا، اللہ کو یاد کیا تھا، ذکر کیا تھا، اللہ نے اس کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دی، تو کیوں نہ میں اس ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں۔ یا پھر کسی عالم دین سے دعا کروائی تھی، ان کی مجلس میں گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دی، تو کیوں نہ میں اس عالم دین اور دین کی مجلس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں، ان سے ملاقات رکھوں، محبت رکھوں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف، کَانَ یئوسا، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کے حالات ہیں۔ جب انعامات کی بارشیں آتی، منہ موڑ لیتا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں نماز کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، سب کچھ ختم۔ اور جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی، تکلیف آتی، مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ قل، فرما دیجئے، کُلٌّ یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک عمل کرتا ہے علی شاکلتہ، اپنی طبیعت کے موافق، اپنے طریقے کے موافق، ہر کوئی عمل کر رہا ہے۔ اور یہ طریقہ اور یہ ڈھنگ اور یہ طبیعت یہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ انسان کو صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ انسان کو دنیا میں صحبت کے لیے 2 قسم کا معیار سامنے رکھا گیا انسان کے لیے، یا تو اچھے لوگوں کی صحبت ہے یا پھر برے لوگوں کی صحبت ہے۔ اگر یہ انسان اچھے لوگوں کی صحبت اپناتا ہے تو وہ صحبت اپناتے اپناتے اچھے لوگوں کا ساتھ بیٹھنا اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے، اس کا مزاج بن جاتا ہے، اس کا طریقہ بن جاتا ہے۔ پھر یہ اپنے اعمال زندگی اسی طبیعت کے موافق یہ اچھے اعمال کرے گا، نیک لوگوں والے اعمال کرے گا، اچھے بول بولے گا، اٹھنا بیٹھنا اچھا ہوگا، کھانے پینا اچھا ہوگا، رہن سہن اچھا ہوگا، شریعت مطہرہ کے مطابق ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے بری صحبت اختیار کر لی، وہاں سے برائی سیکھے گا اور وہ رنگ اس پر چڑھے گا، اس کی طبیعت بھی بری بن جائے گی،
اس کے طریقے بھی برے بن جائیں گے، پھر یہ جہاں پر بیٹھے گا برائی ہی سکھلائے گا، جہاں پر بیٹھے گا جہنم کا راستہ ہی بتائے گا، جہاں پر بیٹھے گا بدبودار ہی بنے گا، اور بدبو کے جو بڑے بڑے پھمبے ہیں وہ یہاں سے اٹھیں گے، اور بدبو کے جو ذریعے ہے وہ بنے گا لوگوں کے لیے، کیونکہ گناہ انسان سے بدبو پیدا کرتا ہے اور نیکی انسان سے خوشبو پیدا کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا قل، فرما دیجئے، کل یعمل علی شاکلتی، ہر ایک کام کرتا ہے اپنی طبیعت کے موافق، اپنے ڈھنگ کے موافق۔ فربکم، پھر تمہارا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بمن، کہ کون ہے، ہوا اہدی سبیلا، ان میں زیادہ صحیح راستے پر، زیادہ سیدھے راستے پر کون ہے، یہ اللہ خوب جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بتا دیا، دو قسم کی مجلسیں ہیں، اگر نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرو گے تمہاری طبیعتیں نیک بن جائیں گی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا نیک بن جائے گا، اور تمہارے حالات بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ اور اگر تم برے لوگوں کی مجلس میں بیٹھو گے تو اس سے تمہاری طبیعت بھی بری بن جائے گی، اور تمہارے حالات بھی خطرناک ہو جائیں گے، دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے پریشانیاں ہوں گی، اور آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے پریشانیاں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہاں سے پھر فائدہ کیا ہوگا کہ ہماری طبیعت اور مزاج اور طریقہ وہ بھی نیک بن جائے گا، اور اس سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔